السلام علیکم دوستو، یہ قصہ 28 فروری 2026 کی رات کا ہے جب مشرق وسطیٰ میں ایک نئی لڑائی بھڑک اٹھی۔ اس رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کے نقشے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کے عظیم رہنما آیت اللہ خامنئی کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ لیکن یہ لڑائی صرف ایران تک محدود نہ رہی، یہ پورے عرب خطے میں پھیل گئی، جس میں سعودی عرب، کویت، قطر، جارڈن اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کو امید تھی کہ آیت اللہ خمینی کے بعد ایران کی طاقت کمزور ہو جائے گی، لیکن حقیقت ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھی۔ اب ہر لمحے ایران اسرائیل پر میزائل برساتا ہے۔ اسرائیل کے کئی فوجی مارے جا چکے ہیں اور تل اویو کا نقشہ بھی تباہ ہو چکا ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق ایران نے نتن یاہو کے دفتر پر بھی حملہ کیا، جس میں ان کی ہلاکت کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسی رات ایران کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا، جسے انہوں نے ایپک فیوری کا نام دیا۔ ان کا مقصد ایران کے سپریم لیڈر کو ہلاک کرنا اور ملک کی فوجی طاقت کو کمزور کرنا تھا۔ یہ حملہ ہوائی، زمینی اور سمندری راستوں سے کیا گیا۔ اسرائیل نے اس آپریشن کا نام رائزنگ لائن رکھا، جو ایران کے پرانے جھنڈے کا نام بھی تھا۔ اس حملے میں آیت اللہ خامنئی کے بیٹے، بہو اور صرف 14 ماہ کی نواسی بھی شہید ہو گئیں۔ امریکہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد ایرانی عوام ٹوٹ جائے گی، لیکن ایران کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ملک اور دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ایران نے ان علاقوں کو نشانہ بنایا جہاں سے اس پر حملے کیے گئے تھے، جیسے دبئی، قطر، کویت اور سعودی عرب۔ ایرانی فوج اور عوام نے پوری طاقت سے اسرائیل کی طرف رخ کیا۔ ایران کی بیلسٹک میزائل طاقت اور ڈرون ٹیکنالوجی نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ ہار نہیں مانیں گے۔ یہ کارروائی صرف ایک ملک کے خلاف نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کی عزت اور فلسطین کی آزادی کے لیے ایک مضبوط پیغام بھی تھی۔ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کی حمایت کے بغیر یہ کوشش مکمل نہیں ہو سکتی، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو متحد رکھے اور اسرائیل جیسی ناجائز ریاستوں کا خاتمہ کرے۔ اب آئیے اسرائیل کی تاریخ کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل 1948 میں ایک سیاسی فیصلے کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ زمین کے لحاظ سے چھوٹا سا یہ ملک فوجی طاقت اور جدید ٹیکنالوجی میں دنیا میں آگے ہے، لیکن یہ ریاست مسلمانوں کے لیے خطرہ بنی کیونکہ اس نے فلسطین کی مقدس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اتحاد کے ساتھ ایران اور فلسطین کی حمایت کریں تاکہ حق کی فتح یقینی ہو۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی جنگ میں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایران اور اس کے عوام نے اپنے رہنما کے خون کا بدلہ لینے کا عزم کر رکھا ہے، اور ہمیں بھی اپنے ایمان اور امت کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلم ممالک کو یکجہتی عطا فرمائے اور اسرائیل جیسے ناجائز ملکوں کا خاتمہ کرے۔ آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔